میں کہہ سکوں قیامت کے دن کہ میں نے یہ بات کم سے کم ان لوگوں کے سامنے بیان کر دی تھی۔ نظام باطل کے تحت زندگی گزارنے والے شخص کا پہلا، اولین، اہم ترین، مقدم ترین اور فرض عین اقامت دین کی جد و جہد ہے۔ نمبر دو، اس جد و جہد، اس فرض عین کی ادائیگی کے لیے شرط لازم جیسے نماز کے لیے شرط لازم وضو ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں، اسی طرح اس فرض سے عہدہ برا ہونے کے لیے شرط لازم کسی جماعت کے اندر شریک ہونا ہے، التزام جماعت، علیکم بالجماعہ، لا اسلام الا بالجماعہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق۔ علیکم بالجماعہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول۔ لوگوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اس سٹیج پر وہ آ گئی بات، آمنوا وجاہدوا، آمنوا وانفقوا۔ جماعت میں آپ نہیں ہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وعظ کہتا ہوں، میں وہاں جا کے درس دیتا ہوں، سب کچھ کرتے ہیں آپ، یہ اقامت دین کی جد و جہد نہیں ہے۔ unless you belong to a party, disciplined party۔ اس لیے کہ انقلاب اور تبدیلی نظام کی ممکن ہی نہیں ہے، کوئی احمق سے احمق شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بغیر کسی جماعت کے ممکن ہے۔ جو حضرات میری ان 2 باتوں سے متفق ہوں، اب یہ ان کا کام ہے کہ جماعت تلاش کریں۔ کوئی جماعت نہیں ملتی، خود کھڑے ہوں۔ کسی کے پاس یہاں پروپرائٹری رائٹس نہیں ہے کہ میں جماعت بنا سکتا ہوں، آپ نہیں بنا سکتے، نو۔ دیکھیں، تلاش کریں، بھاگیں، دوڑیں، یہ آپ کا کام ہے۔ اگر تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ فرض عین ہے اور اس کے لیے شرط لازم ہے جماعت، تو تلاش کریں گے پھر آپ۔ اس تلاش میں جو بھاگ دوڑ آپ کریں گے، جو محنت لگائیں گے، جو وقت صرف کریں گے، وہ بھی آپ کا جہاد فی سبیل اللہ ہی کے اندر محسوب ہوگا، اکاؤنٹ ہوگا، لیکن وہ سیریس سرچ ہو، سیریس۔ جیسے پیاسا جو ہے پانی کے لیے جس طرح جو دیوانہ وار جب تلاش کرتا ہے، اس لیے کہ اسے پیاس ہے، اگر اپنی فرض ہونے کا احساس ہو جائے تو اسے اسی شان کے ساتھ تلاش کرنا ہوگا۔ اس میں صرف میں 4 مشوروں کے درجے میں بات کہہ رہا ہوں کہ وہ جماعت کیسی ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اس کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے دین کا قیام، نتھنگ شارٹ آف دیٹ۔ علمی کام، درسی کام، تدریسی کام، سماجی کام، اصلاحی کام، تبلیغی کام نہیں۔ گول، ڈکلیئرڈ گول، نظام کو بدلنا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ نمبر 2، وہ بہت ڈسپلن جماعت ہونی چاہیے۔ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت، یہ نہیں ڈھیلی ڈھالی سی ایک جماعت، کبھی جی میں آیا تو اجتماع میں چلے گئے، نہیں تو نہیں گئے، نہیں۔ ڈسپلن، سمع و طاعت، فاسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ سورہ تغابن میں ابھی زیادہ دن تو نہیں ہوئے ہوں گے پڑھے ہوئے اس کو، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ پورے سورہ تغابن کا آخری لباب، لباب اس آیت میں آیا۔ البتہ یہ کہ یہ سمع و طاعت 2 طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک سمع و طاعت ہے شخصی بیعت کی بنیاد پر، کہ کوئی شخص جس پر آپ کو اعتماد ہو، جس کے خیالات سے آپ متفق ہو جائیں، آپ کا دل گواہی دے کہ یہ شخص مخلص ہے، بہروپیہ نہیں ہے، کاروباری نہیں ہے، دین کے نام پر دنیا کی دکان نہیں چمکا رہا ہے، تو اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، شخصی بیعت، بیعت سمع و طاعت فی المعروف،
جو حکم آپ دیں گے میں مانوں گا، الا یہ کہ وہ شریعت کے خلاف ہو۔ مشورہ میں بھی دوں گا لازماً، لیکن فیصلے کاؤنٹنگ آف ووٹ سے نہیں ہوں گے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ اصول ہے شخصی بیعت کا۔ ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دستوری نظام ہو، جیسا جماعت اسلامی کا ہے، وہ بھی سم و طاعت کا تقاضا پورا کرتا ہے، وہ بھی جائز ہے، حلال ہے، مباح ہے، جائز حلال مباح وہ بھی ہے، لیکن منصوص مسنون معصون یہ شخصی بیعت ہے۔ قرآن میں ذکر ہے تو شخصی بیعت کا ہے، حدیث میں ذکر ہے تو شخصی بیعت کا ہے، سیرت النبی میں ذکر ہے تو شخصی بیعت کا ہے، اور کم سے کم 1300 برس تک تو امت مسلمہ میں اس شخصی بیعت کے سوا کوئی اجتماعیت کسی شکل میں دنیا میں قائم ہوئی ہی نہیں۔ خلافت ہے تو بیعت شخصی پر، اور خلافت اگر غلط رخ پر جا رہی ہے ٹھیک کرنے کے لیے اگر عبداللہ ابن زبیر ہوں یا حسین ابن علی ہوں رضی اللہ تعالی عنہم وہ میدان میں آئے ہیں تو انہوں نے بیعت کی بنیاد پر جماعت بنائی۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوفیوں نے بیعت توڑ دی اور دھوکہ دیا، غداری کی حضرت حسین سے، اس کا الزام ان پر ہے، حضرت حسین پر تو کوئی الزام نہیں۔ پھر اگر صوفیہ نے نظام بنایا کوئی اصلاح نفس کا اور تزکیہ نفس کا، وہ بھی بیعت، اب تو بیعت ہی رہ گئی ہے، صرف وہی معروف بیعت رہ گئی، باقی تو کسی بیعت کو دنیا جانتی ہی نہیں، وہی پیری مریدی کی بیعت رہ گئی، لیکن وہ بھی بیعت پر۔ پھر پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے ہیں یورپین کولونیلسٹ پاور کے خلاف، سب بیعت کی بنیاد پر۔ مہدی سوڈانی انگریزوں سے ٹکرائے، بیعت کی بنیاد پر۔ سنوسی اطالویوں سے ٹکرائے، بیعت کی بنیاد پر۔ چیچنیا میں امام شامل نے 30 برس تک ناکوں چلے چبوائے زار کی فوجوں کو، بیعت کی بنیاد پر۔ ہمارے اس بر عظیم پاک و ہند میں سید احمد بریلوی اٹھے، ان کا اصل ہدف انگریز تھے، لیکن وہ اصل میں پہلے چاہتے تھے کہ یہ اپنا پیچھا مضبوط کر لیں۔ عالم اسلام کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ سرحد کے علاقے سے تھی، سرحد کو پہلے سکھوں سے لبریٹ کرائیں، پھر پنجاب کو سکھوں سے لبریٹ کرائیں۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ سرحد بھی سکھوں کے تابع تھا اس وقت، اس کے بیشتر علاقے سینٹرل جو ڈسٹرکٹس ہیں، مردان، کوہاٹ، پشاور، یہ تینوں سکھوں کے ہاتھ میں تھے۔ اوپر کا علاقہ مالاکنڈ جو ہے اس پر ان کا تسلط نہیں تھا، نیچے یہ بنو وغیرہ جو ہے یہ سو آزاد تھے، لیکن باقی یہ 3 ضلع جو ہیں جو اصل میں ہارٹ آف NWFP ہے یہ سکھوں کے تحت تھا۔ یہ ہری پور کون سا ہے، کس کا ہے یہ شہر؟ ہری سنگھ نلوا کا شہر ہے جی، ہری پور ہزارہ۔ مانسیرا کس کا ہے؟ کس کا سیرا ہے یہ؟ راجہ مان سنگھ کا سیرا ہے۔ ایک وقت میں وہ دہشت تھی سکھوں کی کہ کابل میں پٹھان عورتیں، افغان عورتیں اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھی، چپ جاؤ ہری سنگھ نلوا نہیں آیا، چپ ہو جاؤ، وہ آ رہا ہے، ہابو آ رہا ہے، وہ دیو آ رہا ہے، وہ ہری سنگھ نلوا آنے والا ہے، چپ ہو جاؤ۔ ان سے نجات دلا کے پھر پنجاب کو ان سے نجات دلائیں، پھر انگریز سے ٹکر لینے کا پروگرام تھا۔ وہ اللہ کی جو مرضی ہے وہی حکومت، لیکن نظام بنا بیعت پر۔ تنظیم اسلامی میں ہم نے وہ شخصی بیعت کا نظام اختیار کیا جو مسنون ہے، قرآن و سنت کے نصوص میں جس کا ذکر ہے، مسنون ہے، حضور نے اس پر عمل کیا ہے، اور پوری ہماری 1300 برس کی تاریخ میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس جماعت سے یہ پوچھیں کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے۔ نبی کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر در مال حق پہ ایسو دار، حق جدھر مڑ جائے تم بھی مڑ جاؤ، نبی جدھر مڑ جائے تم بھی مڑ جاؤ۔ نبی نے کہا تھا شمال کو رخ کر کے نماز پڑھ لو، حاضر۔ نبی نے کہہ دیا آپ جنوب کی طرف کر لو، حاضر۔ لیکن غیر نبی کا مسئلہ یہ نہیں ہے، اس سے پوچھا جائے گا what methodology you want to employ and how do you deduce it, infer it from the seerah of the prophets۔ سیرت النبی سے کیسے آپ اس کو نکالتے ہیں یہ بتائیے ہمیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ ہے ہمارے لیے۔ چوتھے درجے میں پھر یہ ہے کہ اس جماعت، اس تنظیم کی قیادت کو قریب سے دیکھیے، بہروپیے تو نہیں، عام لوگوں کو مت دیکھیے، اس لیے کہ جماعتوں کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور جو بیعت کی بنیاد پر بنیں گے اس میں یہ ڈسٹنکشن زیادہ ہی رہے گی۔ آج ہی ایک شخص بیعت کر کے داخل ہوا، اس نے عہد کیا ہے، تب اس کی سیرت، اس کا معاملہ، اس کو تربیت کے مراحل سے گزرنا ہے ہمارا رفیق آج بھی وہ۔ دیکھنا ہوتا قیادت کا، یا جو بھی قائد ہے اس کے قریب ترین ساتھیوں کا جائزہ لے۔
جو وہ اصل نیوکلیس ہے.